السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کلاس 8 کا اردو کا چیپٹر ہے حیاتیات۔ ظاہر سی بات ہے، نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہم حیات کے بارے میں بات کریں گے۔ حیات کا مطلب ہے زندگی۔ اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کا تعلق کن کن چیزوں سے ہے، جاننے سے ہے، پڑھنے سے ہے۔ سائنس لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جاننا اور ایسی معلومات اکٹھی کرنا جو غیر جانبدار اور غیر جذباتی ہو۔ اچھا، جس کے اندر ایکوریشن یعنی کہ محتاط طریقے سے حاصل کیا جائے اس کے بارے میں نتائج کو، جس میں کوئی فیورٹزم نہ ہو۔ اچھا، اس میں جاندار اور غیر جاندار ساری اشیاء کے بارے میں سائنٹسٹ جو ہیں، سائنسدان جو ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، آپ اگر دیکھیں تو بہت سے کرۂ ارض پہ ایسے جاندار ہیں جن کا ارتقاء ہوتا ہے، ہم انہیں دیکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، وہ کس طرح کے ماحول میں ساتھ رہتے ہیں، یہ ساری جو چیزوں کی معلومات ہوتی ہیں۔ اور اچھا، جاندار اور غیر جاندار اشیاء کی کلاسیفیکیشن اور جانداروں کی کلاسیفیکیشن بھی جو سائنس کی شاخ ہے حیاتیات، اس کے اندر ہم کو ملتی ہے۔ حیاتیات کو انگلش میں بایولوجی کہتے ہیں۔ بایو کا جو لفظ ہے وہ بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، یونانی لفظ ہے۔ بایوز یعنی زندگی اور لوگوز یعنی مطالعہ۔ اسٹڈی کو کہتے ہیں ہم کسی بھی چیز کی، تو اس کو ہم لاجی مطلب ویسے ہم اسٹڈی لیتے ہیں، جیسے زولوجی جانوروں کا، پھر بایولوجی، اسی طریقے سے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں۔ جانوروں اور پودوں کو جو ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ حیاتیات یعنی کہ بایولوجی میں کیا جاتا ہے۔ اس میں جانداروں کی خصوصیات اور ان کی کلاسیفیکیشن، ان کی جماعت بندی کی جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اور اپنے ماحول سے تعلق کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ پتہ کیا جاتا ہے ان کا ہیبیٹیٹ کیا ہے اور وہ اپنے اس ماحول میں کتنا زیادہ خوش رہتے ہیں، یا ان کے لیے کون سا ماحول ان کے فیور میں جاتا ہے۔ اچھا، حیاتیات کی 3 بڑی شاخیں ہیں، جس کے اندر نباتات ہے جس کو باٹنی کہتے ہیں، وہ پودوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ دوسری حیوانیات ہے جسے زولوجی کہتے ہیں، جس کے معنی جانوروں کا علم ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہم پودوں اور جانداروں میں کچھ جاندار جو ہم عام آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو ہمیں مائکرواسکوپس کی مدد سے دیکھا جاتا ہے، جس کو ہم خوردبین کہتے ہیں۔ تو ان کا مطالعہ جو ہے ہوتا ہے وہ حیاتیات کی تیسری شاخ یعنی مائکرو بایولوجی میں ہوتا ہے، یعنی خرد حیاتیات کہا جاتا ہے اس کو۔ قرآن شریف کے اندر ہمیں سورہ نور کی آیت 45 یعنی کہ 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں سے چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں سے چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح قرآن شریف میں ایسے حیاتیاتی حقائق بیان کیے گئے ہیں جو عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا، موجودہ جو سائنسدان ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ بار بار کوئی ریسرچ ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی گئی تھی، یعنی کہ ہمارے آج کے دور کے جو سائنسدان ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، وہ قرآن پاک اور اس کی تعلیمات سے ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، تو اس کا مقصد ہے وہ اس سے معلومات بھی حاصل کرتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 66 اور 67 میں ہے، اور تمہارے لیے 4 پایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں قدرت خدا کی نشانی ہے۔ اچھا، یہاں پر 2 میں نے آپ کو آیات بتائیں، تھوڑی سی اپنے حساب سے اس کو میں آپ کے لیے کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جو پہلی سورہ نور کی آیت نمبر 45 جو ہے، اس کے اندر اللہ نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو آپ اس میں یہ چیز کا خیال رکھیے گا کہ جو پیٹ کے بل چلتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس کرالنگ اینیملز آ جاتے ہیں، سنیکس ہیں، ریپٹائلز ہیں، کچھ ایمفیبینس بھی ہوتے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں سے چلتے ہیں، جس کے اندر منکیز ہیں، ہم انسان ہیں، اور کچھ 2 پاؤں اور 4 پاؤں دونوں سے چلتے ہیں، تو وہ ملٹی ٹاسکر آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کچھ ایسے ہیں جو جنہیں ہم 4 پائے چوپائے کہتے ہیں، جو 4 پایوں سے چلتے ہیں، تو ان کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں بکریاں ہیں، گائے ہیں، بلی، کتے، ہر وہ جانور جو 4 پاؤں سے چلتا ہے تو وہ چوپایا کہلاتا ہے۔ پھر سورہ نحل کی آیت کے اندر جو 66 اور 67 کے اندر ہمیں بتایا ہے
کہ جو چار پایوں پہ چلنے والے جو جانور ہیں ان کے اوپر غور کرو تو ان کے جسم میں تو خون اور گوبر ہے، گندگی ہے ان کے پیٹ میں، لیکن ہمیں ان سے خالص دودھ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم پڑھیں گے تو وہ ہمیں بہت اچھی لگیں گی، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ کچھ بچے مجھ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تو جب شراب ان سے تیار ہوتی ہے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے تو یہ حرام کیوں ہے؟ یہ اس لیے حرام ہے کہ ہمیں تازہ طیب مطہر چیزیں کھانے کے لیے کہا گیا ہے. کھجور، انگور، ہر چیز کو ہم تازہ اور ایسی سچویشن میں کھائیں جب وہ خوش ذائقہ ہو، وہ بدبو نہ دے. اور شراب اور اسی قسم کی کچھ حرام چیزیں جو بنتی ہیں وہ اس کو پروسیس کرنے کے بعد بنتی ہیں، یعنی کہ ان کو گلا سڑا کے بنانے کے بعد شراب تیار کی جاتی ہے، جو کہ صحت کے لیے قطعاً مفید نہیں ہے. وہ اتنی نقصان دہ ہے کہ جو سوال، بلکہ شاید اس سے زیادہ نقصان دہ یہ سوال ہوتا ہے جب بچے اس کے حلال اور حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں اس پہ کوئی سوال نہیں ہے، لیکن طبعی اعتبار سے اور طبی اعتبار سے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجوہات حرام ہونے کی کیا تھیں. تو اس پہ تھوڑا سا غور و خوض جو ہے وہ حلال اور حرام سے ہٹ کے کریں کہ جو چیزیں ہمیں منع کی گئی ہیں اس کے اندر کیا مصلحت پوشیدہ ہے. اچھا، حیاتیات کی ابتدا کا تعلق جو ہے وہ قبل از مسیح ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے دور سے پہلے سے یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اور یونانی دور میں اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا. 8ویں صدی سے 20ویں صدی کے درمیان مسلمان سائنسدانوں نے بہت ترقی کی ہے، بہت ناقابل فراموش خدمات جو ہیں وہ انجام دی ہے، جیسے جابر بن حیان ہے، عبد المالک ہیں، ابن الحسم، ابو القاسم، اور پھر غیر مسلمس میں بھی بہت سے آ جاتے ہیں جیسے گلیلو ہے، رابرٹ ہک ہے، اور مینڈل وغیرہ نے بھی حیاتیات کو فروغ دیا ہے. اچھا، پھر نئی ایجادات، ادویات، دوائیاں، طبی اور ایگریکلچر، ڈینٹسٹری، حیوانی علاج یعنی کہ ویٹرنری، اور باغبانی وغیرہ میں بھی بہت زیادہ سہولتیں سائنسدانوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. اچھا، ایسے امراض جن کی وجہ سے انسان مر جاتے تھے، حیاتیات کے بدولت ان کا علاج بھی ممکن ہوا. چیچک، خسرہ، پولیو، ٹائیفائڈ، کالی کھانسی اور اس طریقے کے بہت سے ایسے مرض تھے جن کی ویکسین اب تیار ہو گئی ہیں، تو وہ بچوں کو لگا دی جاتی ہیں، تو بچے اس سے بہت حد تک سمجھے سیف ہو جاتے ہیں. ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ بھی سائنسدانوں کی اسی شاخ نے جو ہے متعارف کرایا ہے، اور سرجری کے نئے نئے طریقے بھی، یعنی کہ جسے جراحت کہتے ہیں، تو وہ بھی انہوں نے دریافت کیے ہیں. دوسری طرف غذا کو مہینوں بلکہ سالوں تک پریزرو رکھنا، یعنی کہ محفوظ رکھنے کے طریقہ کار بھی سائنس نے ہم کو دیے ہیں. اچھا، کیڑوں کو جیسے فصلیں ہوتی ہیں اس کے اوپر بہت سے کیڑے آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیسے انہیں محفوظ رکھا جائے. اسی طرح گرین ہاؤس کی بدولت ہر موسم میں کاشت جو ہے وہ ممکن ہو گئی ہے. ہماری یعنی کہ روزمرہ زندگی میں حیاتیات کا بہت عمل دخل ہے، تو ہم جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے ہمیں اتنی زیادہ معلومات حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب ہم اس کی مشق کی طرف آ جاتے ہیں. سوال نمبر 1 میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جس کے ہمیں جواب دینے ہیں. حیاتیات کیا ہے اپنے الفاظ میں بیان کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ حیاتیات سائنس کی ایک شاخ ہے جس میں ہم جانداروں کی اور بے جان چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، جس کے اندر ہم جانداروں کی کلاسیفیکیشن یعنی کہ جماعت بندی کرتے ہیں. پھر حیاتیات کی آگے جو اقسام ہے، نباتیات میں کس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو نباتیات میں تو ہم مطالعہ کرتے ہیں. اسی طرح حیوانیات میں ہم جانوروں کا مطالعہ کرتے ہیں، خردبینی جانوروں کا. پھر انہوں نے سوال پوچھا خردبینی جانوروں کا مطالعہ حیاتیات کی کون سی شاخ میں کیا جاتا ہے، تو مائکرو بایولوجی یعنی کہ خرد حیوانیات میں. اچھا، اس کے بعد عام زندگی میں حیاتیات کس طرح فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ عام زندگی میں ہم نے ہر شعبے میں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ زراعت میں، طب میں، دواؤں میں، کھانوں کو پریزرو کرنے میں، ہر چیز کے اندر ہمیں اس کے فوائد ملتے ہیں، اور اس کے مدد سے حاصل ہونے والے بہت سی معلومات کو ہم اپنی عام زندگی میں، گھروں میں مکھیاں ہیں ان کے اوپر اسپرے کرنے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. اچھا، سوال نمبر 2 میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ درج ذیل میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں. تو حیاتیات کے معنی ہیں زندگی کا مطالعہ، پودوں کا، جانوروں کا، یا جانوروں اور پودوں کا. تو حیاتیات کے معنی تو زندگی کا مطالعہ کرنے کے ہیں.
پھر یہ دوسرے اس میں پوچھ رہے ہیں کہ مسلمان سائنسدانوں نے سائنسی کارنامے انجام دیے 19ویں صدی میں، 14ویں میں یا 8ویں سے 20ویں. تو 8ویں سے 20ویں صدی تک مسلمان سائنسدانوں نے بہت سے کارنامے انجام دیے ہیں. اچھا، پھر یہ پوچھ رہے ہیں کہ حیاتیات کا باقاعدہ آغاز ہوا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونانی دور میں ہوا تھا. اچھا، اس کے اندر ہمیں انہوں نے یہ بات بتائی تھی، ویسے تو قبل از مسیح ہوا تھا لیکن باقاعدہ آغاز جو ہے وہ یونانی دور میں ہوا تھا. پھر نباتات کے معنی ہیں. نباتات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پودوں کے علم کے بارے میں ہے، تو نباتات کے معنی ہے پودوں کا علم. تو اس کے اندر پھر پھول اور پھل سبھی آ جاتے ہیں، تو ہم صرف پودوں کا علم کے بارے میں بات کریں گے. سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل خالی جگہ پر کیجیے. وہ جانور جو عام آنکھ سے نظر نہ آ سکے ان کو مطالعہ حیاتیات کی شاخ ڈیش میں کیا جاتا ہے. تو ان کا مطالعہ ہم کس میں کرتے ہیں؟ خرد حیاتیات میں. گرین ڈیش کی مدد سے ہر موسم میں کاشت کی جا رہی ہے، گرین ہاؤسز کی مدد سے. حیاتیات روزمرہ زندگی کے بہت سے ڈیش حل کرنے میں مدد دے رہی ہیں. تو روزمرہ زندگی کے ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہمارے پاس ہیں اس کے مسائل کو یہ حل کرنے میں ہمارے مدد کر رہی ہیں. حیاتیات کو ڈیش بڑی شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 3 بڑی شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. جو 3 شاخیں ہیں اس کے اندر ہمارے پاس تھا نباتات، حیوانیات اور خرد حیاتیات. اچھا، سوال نمبر 4 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ درست جواب بیان کے آگے ٹک کا نشان لگائیں. تو حیاتیات کی شاخ حیوانیات کا تعلق پودوں سے ہے، تو یہ غلط ہے کیونکہ حیوانیات کا تعلق جانوروں سے ہے. حیاتیات کی ابتدا قبل از مسیح ہوئی تھی، یہ درست ہے. لفظ لوگوس کے معنی زندگی ہے، نہیں یہ غلط ہے کیونکہ بایوس کے معنی زندگی ہے، لوگوس کے معنی پڑھنا یا اسٹڈی کرنے کے ہیں. خرد حیاتیات کا تعلق جانوروں سے ہے. جاندار ہوتے ہیں جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن ان کا تعلق جو ہے پودوں اور جانوروں دونوں سے ہوتا ہے. اس لیے یہ جو دال میں انہوں نے لکھا ہے نا کہ خرد حیاتیات کا تعلق جانوروں سے ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا. پھر اسی طرح انہوں نے درج ذیل الفاظ کے مترادفات لغت سے تلاش کر کے لکھے. افعال ہے، حقائق، متبادل، جراحت، اچھا، افعال کا جو مترادف ہوگا وہ ہوگا اعمال یا امور. حقائق کا ہو جائے گا سچے واقعات یا حقیقی کوائف. متبادل کا تبدیلی یا تبدیل. جراحت کو ہم آپریشن بھی لکھ سکتے ہیں اور چیرا لگانا بھی لکھ سکتے ہیں. غذا کا ہو جائے گا خوراک. جب پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہوا ہے کہ سائنسدانوں کے کارناموں کے اوپر تقریر لکھیں. تو یہ تو آپ کی ایک سرگرمی کے طور پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ یہ چیپٹر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.